ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 198 اور 99 دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم پہنچو، من عرفات، جب واپس پلٹو، من عرفات، عرفات سے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، ذکر کرو، کما ہداکم، جیسا اللہ نے ہدایت دی، جیسا اللہ نے سکھایا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اگرچہ تم اس سے پہلے، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الضالین، گمراہوں میں سے تھے. ثم، پھر، افیزو، پہنچو، من حیث، جہاں، افاظ الناس، دوسرے لوگ پہنچتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے استغفار کرو، گناہوں کی بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. پہلی آیت کے پہلے حصے میں سفر حج کے دوران تجارت کی اجازت دی گئی. یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، مگر مسلمانوں کو تردد پیدا ہوا کہ جیسے باقی احکام کچھ تبدیل ہوئے ہیں تو تجارت بھی حرام نہ ہو گئی ہو، تو اس کی اجازت دی گئی. آج والی آیات جو ہیں، اس میں اس حصے میں وقوف عرفہ سے واپسی کے متعلق احکام بیان ہوئے. فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پر جب تم وقوف عرفہ سے واپس لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحج عرفۃ، حج دراصل نام ہے وقوف عرفہ کا. لہٰذا جو شخص 9 ذی الحجہ کو بعد زوال سے لے کر 10 تاریخ کو صبح صادق طلوع ہونے تک ایک لمحہ کے لیے بھی میدان عرفات پہنچ گیا، اس نے حج کو پا لیا. جو شخص ان اوقات میں وہاں نہیں پہنچ سکا، وہ حج سے محروم رہا، اسے اگلے سال قضا کرنی پڑے گی. یعنی اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ روزے رکھ لیے جائیں یا دم دینا پڑے، یہ نہیں ہے. یہ رکن اعظم ہے، یہ اگر رہ گیا تو پھر حج آئندہ سال دوبارہ کرنا پڑے گا. حج مطلب طواف ہے، اگر رہ گیا قربانی، رمہ جمرات وغیرہ، تو اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے. جو رہ بھی جائے تو اس کے یہ بھی دم وغیرہ ہے، روزے رکھنے ہیں، سب کا کرنا ہے، لیکن اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 9-10 میل کے فاصلے پر ایک کھلا میدان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت کے دامن میں یہاں پر ٹھہرے تھے. یہ جبل رحمت ایک پہاڑ کا نام تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وقفت ہا ہنا وکل عرفۃ موقف، ہم یہاں ٹھہرے ہیں لیکن سارے کا سارا عرفات موقف ہے. یعنی جہاں کوئی ٹھہر جائے، جہاں اس کو جگہ ملے وہاں ٹھہر جائے. ہاں، سوائے بطن عرنا کے جو مسجد نبویہ کی پچھلی طرف ہے، وہاں وقوف کی اجازت نہیں ہے. باقی تمام عرفات جہاں بھی جگہ ملے وہ وہیں وقوف کر لے، وہیں ٹھہر جائے، تو اس کا حج ہو گیا. اس کے بعد یہ یعنی وقوف عرفہ میں یہ حج، ویسے تو یہ میدان عرفات سارا سال ایسے ہی رہتا ہے، لیکن حج والے دن یہ بھر جاتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج رکن چلا آ رہا ہے. عرفہ واپسی پر وقوف کرنا، مزدلفہ میں، پھر منا میں ٹھہرنا، یہ سب حج کے لوازمات ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ فرض ہے. قفوا علی مشاعرکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے مشاعر پہ ٹھہرو، پھر بتائے گئے طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرو. فإنہ ارث من ارث ابراہیم، من ارث ابیکم ابراہیم، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک ورثہ ہے. وقوف عرفہ کے لیے آدمی کا احرام میں ہونا لازم ہے.
यानी जिस तरह वुजू के लिए, नमाज के लिए वुजू शर्त है, तकबीर तहरीमा शर्त है, इसी तरह एहराम शर्त है वकूफ अरफा के लिए। अगर एहराम होगा तो वकूफ अरफा कबूल है, वगरना नहीं। अरफा क्या, अरफात के मानी क्या है, अरफा कहते किसको हैं, इसके लिए मुफस्सिरीन किराम के बहुत सारे अक़वाल हैं। अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शर्कुल हिंद में यानी मालदीव या सरांदीप श्रीलंका के किसी जजीरे में उतारा गया और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। जद्दा कहते हैं दादी को या नानी को। तो फिर ये अराफा में काफी दिन सालों के बाद अराफा में मिले तो एक दूसरे को पहचाना, इसलिए इसको अराफा कहते हैं। वैसे अरफ का माना उर्फ नेकी, पहचान को भी कहते हैं, मार्फत को भी कहते हैं। तो हजरत आदम अलैहि और इसी तरह बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं अराफात का माना पहचान है और उर्फ का माना नेकी होता है। उर्फ बॉडी की गर्दन के बालों को भी कहते हैं। अरफा अगर ऐन की फतह के साथ हो तो इसका माना खुशबू भी होता है। और उर्फ पहचान को कहते हैं, इससे मार्फत है। ताहम इस मकाम पर पहचान माना वाला माना, यानी यहाँ नेकी को, काम नेकी के जो करने हैं, अराफात में ठहरना है, वो तमाम मालूम है, पहचान है उन सब की। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह को याद करता है तो वो खुद पहचान लेता है अल्लाह को कि ये तमाम चीजें अल्लाह की पहचान के लिए हैं। कहीं वकूफ हो रहा है, कहीं कुर्बानी दी जा रही है, कहीं जिक्र हो रहा है, कहीं नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कभी दस्त बदुआ बंदा अल्लाह के सामने खड़ा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफिया मांग रहा है। तो ये सब चीजें अराफा पहचान है बंदे और अल्लाह के दरमियान। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा दरस में